جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے. یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں نماز پڑھ پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. چلے لا یکلف اللہ نفسا. ہم صرف میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ اس میت پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اس میت پر اللہ کی مغفرت شامل ہو، اس میت کو اللہ بخشے، اس میت کو اللہ مغفرت فرمائے. ہم مومن کے لیے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دعا کے علاوہ جو آپ کام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کو ڈائریکٹ پارسل جا رہا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے. کیوں؟ کہ کسی کا عمل کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا. تب قرار دینا، یعنی عموماً جو ہمارے ذہنوں میں، یا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ قاری صاحب یا مدرسے کے طالب علم یا مولانا صاحب. تو یہ فعل مولانا کا ہے، قرآن خوانی. اگر اس کا اجر ہے مولانا کو مل رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو مل رہا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے یہ سارا پیک کر کے یہ میت کو پہنچا دیا جائے. اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. کسی کا کام کسی دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا.